آج ہم شہادت بلوچ صاحب کا تعزیت کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ آپ سب کو معلوم کہ شہادت بلوچ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا اثاثہ تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جدوجہد کیا تھا، اور ہم جو پاکستان پیپلز پارٹی والے ہیں ہم ایک خاندان ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو شہادت بلوچ صاحب کا لیگسی تھا، مشن تھا، ان کے بچوں وہ مشن کو، وہ عوام کا مشن کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نامکمل مشن کو ہم مکمل کر دیں گے۔ اور اب ہم 18 مہینوں کا مصروفیت کے بعد انشاءاللہ تعالی میں آپ کے درمیان میں ہوں گا، آپ کے پاس ہوں، اور ہمارا ابھی تک تو ایک ہی ریکویسٹ ہے، درخواست ہے الیکشن کمیشن کا کہ وہ ہمیں الیکشن ڈیٹ دیں، وہ الیکشن کا اعلان کریں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بتائیں گے اور ہم ان کو دکھائیں گے۔ جو لوگ اس غلط فہمی میں تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں دلچسپی نہیں لیتی، وہ لوگ جو اس غلط فہمی میں تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی موجود نہیں، ہم نے اس غلط فہمی کو درست پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سازش کے تحت پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ سے ہمارا قائدین کو شہید کر، ہمارے کارکنوں کو قتل کر، بندوق کی نوک پہ ہمارے امیدواروں کو، ہمارے ساتھیوں کو مختلف پارٹی، معیشت کا مسئلہ ہو، مہنگائی، بیروزگاری اور غربت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارا سیکیورٹی کا، ہمارے لا اینڈ آرڈر کا، ہمارا دہشت گردی کا مسئلہ ہو، اور چاہے وہ ہمارا جمہوری بحران ہو، ایک ہی جماعت ہے اور ایک ہی نظریہ ہے جو ان تمام مسائل سے پاکستان کو نکال سکے۔ وہ اس ملک کے اشرافیہ کا نمائندہ اور ایک ہی جماعت ہے اور ایک ہی جماعت تھا جو پاکستان کا عوام کا نمائندہ ہے۔ آج پاکستان کے عوام مشکل میں ہیں، پریشان ہیں، تنگ ہیں، مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، اس بات پہ پریشان ہے کہ میں اپنا بجلی کا بل کیسے پورا کروں گا، میں اپنے بچوں کو اسکول کیسے بھیجوں گا، اپنے بزرگوں کا علاج کیسے کرواؤں گا۔ اور آپ کو معلوم ہے اور مجھے معلوم ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کا حکومت آئی ہم نے ہمیشہ عام آدمی کا خیال رکھا۔ یہ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نہیں ہے کہ ہم مہنگائی اور بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں۔ جب پیپلز پارٹی کے 2008 کا حکومت بنی تو تب دنیا بھر میں گلوبل ریسیشن تھا، مہنگائی تاریخی سطح پہ پہنچا تھا جب ہم نے حکومت سنبھالا۔ اس لیے ہم نے آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام اعلان کیا کہ مہنگائی اگر ہے
تو ہمارے غریب ترین عورتوں کو ہم لاوارث نہیں چھوڑ سکتے، ان کو ہم مالی مدد پہنچائیں۔ اس وقت بھی آپ نے تنخواہوں میں اضافہ کیا، پینشنز میں اضافہ کیا، اور اگر کیا آپ نے اس لیے کہ اگر مہنگائی ہے تو ہم پاکستان کے محنت کرنے والے لوگوں کو لاوارث تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ان کا جیب میں آپ کا تنخواہوں میں اضافہ کی وجہ سے تھوڑا زیادہ سخت تھا، تھوڑا زیادہ طاقت تھا، تو اس سے وہ مہنگائی کا طوفان کا مقابلہ کر سکتے۔ میں نے جو 18 مہینے ان کو ٹیکس چھوٹ دینے کے بجائے، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ہو یا کسی اور انڈسٹریلسٹ ہو، ان کو ڈائریکٹ اربوں روپیہ کا سبسڈیز دینے کے بجائے اب وہی پیسہ جو آپ فرٹیلائزر کمپنی کو سبسڈی کی صورت میں دیتے ہیں، اسی کو اگر آپ ڈائریکٹ میرے کسان، چھوٹے کسانوں کو دیتے تو پاکستان کی ذرائع معیشت کو فائدہ ہوتا۔ اگر آپ اسی وسائل کو عوام پہ خرچ کریں گے، نوجوان وزیر خارجہ رہا، میں نے پوری دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ آپ کے ہاں 65% آف دا پاپولیشن 30 سال سے کم عمر ہے، اور باقی دنیا میں ان کا جو بزرگوں کا پاپولیشن ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس تیزی کے ساتھ ان کا نوجوانوں کا پاپولیشن کا اضافہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنا ڈیموگرافکس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ انڈو اسپیسیفک ریجن کے ممالک ہو، جہاں ان کو بزرگوں کا تعداد اپنے نوجوانوں کا تعداد سے نہیں میچ کر، انشاءاللہ تعالیٰ جیسے قائد اعوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے نوجوانوں کو دنیا بھر روزگار دلوایا تھا، ویسے ہی ہم دنیا کا جو ڈیمانڈ ہے ہم اس کو میٹ کریں گے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ سکلز دیں گے، وہ تعلیم دیں گے، پھر وہ عام پاکستانی کو تکلیف ہوتا، مجھے تو باقی اشرافیہ کو تو تکلیف نہیں ہوتی، ان کا تو ویزا آسانی سے ملتا۔ اگر ہم صحیح تعلق رکھیں ان سب کے ساتھ تو پھر اب اذان شروع ہو چکا ہے، اور میں نظریہ کیا کہتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ تیسری نسل دوسری نسل میں آپ یہ مشن کو مکمل کرنا ہے، اپنا پارٹی کا، اپنے قائد کے نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے، اور اس جدوجہد میں آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ ہمارے ساتھ ہو، اگر ہم مل کے کام کرتے ہیں، اگر آپ سب میرا نمائندے بن کے گھر گھر پہنچ کے ان عوام کو سمجھاتے ہیں کہ میرا منشور کیا کہتا ہے، میرے نظریہ کیا ہے، ان مسائل کا حل کیا ہے، تو پھر میں امید کرتا ہوں کہ جیسے ماضی میں آپ نے شہادت بلوچ صاحب کو منتخب کیا، آپ نے ایمنے صاحبہ کو منتخب کروایا تھا، اگلی باری بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔